بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جو طاقت اور سرکشی کے نشے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے ہی قد آور اور بڑے ہی طاقتور ہوا کرتے تھے۔ ان کا قد 12 میٹر جتنا لمبا ہوا کرتا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی 800 سے 900 سال تک کی ہوا کرتی تھی۔ اور شاید آپ جان کر یہ حیران ہوں گے کہ اس قوم کو نہ تو کوئی بیماری آتی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں کے نہ تو دانت ٹوٹتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ لوگ ہمیشہ تندرست اور توانا رہتے تھے، اور ان لوگوں کو بس موت ہی آتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اپنی طاقت کے نشے میں سرشار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھے پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر یہ لوگ بولتے تھے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے، تو ہمیں نہ ڈرا، ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کا چال چلن نہیں چھوڑیں گے، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ دوستو، یہ لوگ شرک و ظلم اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ترجمہ: اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، تم ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ یہ قوم نافرمانی پر اتر آئی تھی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو اللہ نے اس قوم پر ایک ایسا قحط نازل کیا کہ یہ قوم اپنا سارا اناج کھا گئی، پھر بھی بھوک نہ مٹ سکی تو مال مویشی کھا گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے چوہے، بلیاں اور سانپ بھی کھا لیے، پھر بھی یہ بھوکے کے بھوکے ہی رہے، اور آخرکار اپنے درخت اکھاڑ کر ان کے پتے تک کھا گئے۔ یہ قوم بارش کا انتظار کرنے لگی، نہ ہی بارش ہوئی اور نہ ہی غلہ اگا۔ جب یہ لوگ بے بس ہو گئے تو انہوں نے بیت اللہ کی جانب رجوع کیا اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے 3 بادل پیش کر دیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سفید بادل تو خالی ہوتا ہے اور سرخ بادل میں صرف ہوا ہوتی ہے، تو کیوں نہ کالے بادل کو چنا جائے جو کہ پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کالے بادل کو چنا اور خوشی خوشی واپس آ گئے۔ یہ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور کالے بادل سروں پہ منڈلانے لگے۔ وہ بہت ہی خوش ہو گئے تھے اور ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی اور خوب غلہ اگے گا، مگر یہ لوگ نہ جانتے تھے کہ ان کالے بادلوں میں اللہ کا ایک عذاب چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی اور ریت کا طوفان برپا کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستی، خیموں اور درخت اور شاندار پہاڑوں پر تعمیرات محلات کو ہوا میں اڑا دی، اور وہ لوگ اس ہوا میں تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اور اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر ان کے منہ پہ لٹک جاتے،
بعض لوگ بھاگ کر ایک غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکے گی، مگر میرے رب کا حکم ہوا اور ہوا غار میں بھگولے کی طرح داخل ہو گئی اور ان کو باہر اٹھا پھینکا۔ 7 دن اور رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور یوں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے اور ان کے چند پیروکاروں کے، جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے کیسے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اسلام پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور اعمال پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما اور اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔